اب میں دعوت خطاب دوں گا بیورو چیف لاہور سید قیصر اقبال صاحب، جج خلیل الرحمان صاحب، جناب محترم پنجاب بار کونسل چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ظفر محمود مغل صاحب اور وائس چیئرمین سہر آصف گوندل صاحب، اور ان کے ساتھ تحریک انصاف لائرز فورم پنجاب کے صدر گوہر نواز سندھو صاحب، اور تمام ان دوستوں کو اور تمام مہربانوں کو جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہماری آج پنجاب بار کونسل میں حاضری جو ہے وہ قومی یکجہتی کے حوالے سے ہے۔ قومی یکجہتی جس کا نام تو بہت سارے لوگوں نے لیا، بہت سارے لوگوں نے قومی یکجہتی کا علم بلند کیا، قومی یکجہتی کا نام لے کر بہت سارے اپنے مسئلے اور مسائل حل کیے، سیاست چمکائی اور اپنے معاملات کو سیدھا کیا، لیکن قومی یکجہتی کا نام جو ہے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو عوامل تھے، جو اس کا مقصد تھا، اس کو حل کرنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ ان میں چاہے سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں یا کوئی اور ایسا طبقہ ہو۔ ایک ایسا طبقہ مجھے یاد آتا ہے، یہ کچھ ہی سالوں کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے۔ مال روڈ کے اوپر، بلکہ پورے پاکستان کی ان سڑکوں پر، روڈوں کے اوپر کالا کوٹ پہنے ہوئے وہ وکلا جنہوں نے قوم کو یکجا کیا اور قوم کو یکجہتی کا مطلب سمجھایا اور اعلان کیا کہ اگر پاکستان میں قانون کی بالادستی ہے، اگر پاکستان میں ملک میں عدالتیں جو ہیں وہ ان کو فریڈم ہے، ان کے پاس آزادی ہے، تو ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف زندہ ہے، اور جس ملک میں انصاف زندہ ہوتا ہے وہاں ہر معاملات میں انصاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو تھا ایک واقعہ، اور اس کے بعد صورتحال جو سامنے آئی، 3.5-4 سال گزرنے کے باوجود ملک کے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کرپشن اور بے روزگاری اور دوسرے بہت سارے عوامل، جن میں ہماری وہ چیزیں، وہ سہولیات جو ایک عام آدمی کو دینا موقع کی مناسب کے حوالے سے، اور گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو یہ ساری سہولتیں فراہم کرے، جس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جس میں سوئی گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو دینا گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے فرائض میں بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ عوام سے، ایک عام آدمی سے چھین لیا گیا ہے۔ وہ چیز جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس کے دن بدن ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور چیز گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک درد دل چیخ اٹھا، جن کا نام رائل نیوز کے چیئرمین جناب میاں عبدالغفور بٹو صاحب ہیں، جنہوں نے یہ سوچا کہ اگر سیاستدان صرف اور صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، ان کا ملک کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، ملک کے بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنی لڑائی جھگڑے، مختلف مسئلے مسائل جو ہیں ان کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک قدم مجھے اٹھانا چاہیے۔ میں ایک چینل کا مالک ضرور ہوں، اور اگر میں چینل کا مالک ہوں، اس چینل کے اوپر سیاستدانوں کے یا سیاسی مشیروں کے ہی پروگرام کیوں چلیں؟ کیا اس پر قوم کا کوئی پروگرام نہیں چل سکتا؟ باقی پروگرام جو ہیں، تمام چینلز، جتنے بھی چینلز ہیں، میں کسی کو بور نہیں کروں گا، لیکن پیسہ لیا چینل جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بھی کاوش سامنے نہیں لاتا جس کا پہلا بارش کا قطرہ اور پہلا قدم جناب محترم ہمارے رائل نیوز کے چیئرمین میاں عبدالغفور بٹو صاحب نے اٹھایا، اور یہ بیڑا اٹھا کر وہ چلے ہیں 14 اگست کے لیے ایک مکمل وہ ریلی جو کہ صرف اور صرف قوم کے لیے ہوگی، قوم کو یکجا کرنے کے لیے ہوگی۔ قومی یکجہتی کا نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے اور تھا بھی، لیکن میاں عبدالغفور بٹو صاحب نے یہ نعرہ نہیں لگایا، اس کا علم اٹھایا، قومی یکجہتی کا علم اٹھا کر انہوں نے پشاور سے لے کر کراچی تک کا وزٹ کیا۔ ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر ڈسٹرکٹ، ہر جگہ پر ہو گئے، ہر شعبہ کے لوگ کو ملے اور جا کر ان سے گزارش کی کہ آئیے ہم اپنے سارے مفادات
اپنی ساری لڑائیاں جھگڑے ایک سائڈ پر رکھ کر اس قوم کے لیے جس قوم کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جو تقدیریں بدلنا جانتی ہے، آئیے اس قوم کو اکٹھا کریں جس کو توڑا جا رہا ہے، جس میں سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو جناب میاں عبدالغفور بٹو صاحب نے 1 سال سے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور آج اس سال 14 اگست کو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم میاں عبدالغفور بٹو صاحب کی رہنمائی میں ایک ریلی نکال رہے ہیں جو کہ قومی یکجہتی کے نام سے یادگار بن جائے گی۔ یہ ریلی ہم لاہور کے ہیڈ آفس سے، رائل نیوز کے ہیڈ آفس سے لے کر چلیں گے، ٹھوکر نیاز بیگ سے ہوتے ہوئے ملتان روڈ سے وحدت روڈ، اور اس کے بعد فیروز پور روڈ سے ہوتے ہوئے یہ ریلی کا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز مینار پاکستان۔ وہاں پر چیئرمین صاحب پاکستان کی سلامتی کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے دعا فرمائیں گے، اور قوم کو یکجا کرنے کی کوشش جو کی ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ہوگی اور کامیاب ہوں گے۔ ہمارا یہاں پر آپ کے پاس آنے کا مقصد صرف اور صرف رائل نیوز کے چیئرمین جناب میاں عبدالغفور بٹو صاحب کا قومی یکجہتی کے حوالے سے پیغام پہنچانا ہے، اور یہ پیغام یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن سے ہماری ملاقاتیں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن آج ہم ان سب کے سامنے ہیں، اور ہم سب سے گزارش کرتے ہیں جناب محترم چیئرمین میاں عبدالغفور بٹو صاحب کا یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ 14 اگست کو ہمارے ساتھ چلیے، قدم سے قدم ملا کر چلیں، اور اس قومی یکجہتی کی جو یہ قوم کے لیے آواز ہے اس کو بلند کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کا انتظار کریں گے۔ یہ کالے کوٹ اس وقت بھی نظر آئے تھے جب یہاں پر انصاف کی بالادستی چاہیے تھی، یہ کالے کوٹ میں چاہوں گا کہ 14 اگست کو بھی نظر آئیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے شانہ بشانہ چلیں۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اور اس قوم کو بھی آپ کی ضرورت ہے، اور اس قوم میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ بس اتنا ہی کہوں گا، نوازش آپ کی۔ السلام علیکم۔